بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذی عقل اور ذی شعور بنایا ہے، اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے تو پھر کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، وہ سنتا بھی ہے تو کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے۔ حالانکہ بے شمار مخلوقات جو ہمارے آس پاس ہیں، ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جن میں ہمارے لیے بڑے فائدے ہیں، وہ بھی یہ سب ان کے پاس بھی ہے، دیکھنے کی قوت بھی ہے، سننے کی قوت بھی ہے، لیکن ان کا دیکھنا اور سننا محض ان کی اپنی بنیادی ضرورت کے حد تک ہے، باقی اس سے زیادہ وہ کچھ ان صلاحیتوں سے کام نہیں لے سکتے۔ وہ یا تو دیکھ کر اپنا چارہ دیکھیں گے کھانے پینے کے لیے، اپنی غذا ڈھونڈیں گے، یا پانی پینے کے لیے پانی دیکھیں گے، اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے، اس سے زیادہ ان کو دیکھنے سننے کی اور کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان کے اندر ان دونوں چیزوں میں، دیکھنے اور سننے کی صلاحیتوں میں، ساری کائنات کا نظام چھپا ہوا ہے۔ انسان اس دیکھنے اور سننے سے اپنی زندگی کے کئی معاملات کو انجام دیتا ہے۔ اسی دیکھنے اور سننے کی قوت کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ سورہ دیر میں بیان کیا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اس کو ہم نے دیکھنے اور سننے والا بنایا۔ دیکھنے سننے والے تو اور بھی ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، لیکن انسان کے لیے بطور خاص اس چیز کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ ذکر مختلف انداز سے آیا ہے۔ تو یہ دیکھنا اور سننا یہ عقل کے لیے ضروری ہے، اور عقل اسی وقت کام کرتی ہے جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے غور و فکر کے ساتھ، یا کسی چیز کو سنتا ہے غور و توجہ کے ساتھ، تب انسانی عقل اس پر اپنا فیصلہ سناتی ہے کہ جو چیز اس نے دیکھی ہے، جو بات اس نے سنی ہے، وہ کیا ہے، کیسی ہے، اور اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں قبول کرنا ہے۔ اب انسان کو عقل دی گئی، دیکھنے سننے والا بنایا، پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ کے حق کی طرف نہیں آتے؟ پھر کیا سبب ہے کہ لوگوں کی اکثریت آخرت کا بھی انکار کرتی ہے اور رسالت کا بھی؟ کیا سبب ہے؟ عقل ہے، دیکھنے سننے کی صلاحیت دی گئی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان کی طبیعت حق کی طرف مائل نہیں ہوتی، جبکہ یہ صلاحیتیں ہر انسان کو بخشی گئی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص نہیں کی ہے، ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے تو غور و خوض کے ساتھ، وہ سنتا بھی ہے تو سمجھتا بھی ہے نا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ پھر عقل دی بھی ہے، دیکھنے سننے کی صلاحیتیں دی بھی ہیں ہر انسان کو، پھر کیا سبب ہے کہ حق کو ہمیشہ قبول کرنے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، اور ان ساری صلاحیتوں اور خوبیوں اور نعمتوں کے باوجود وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جاہل ہی رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے خیر اور شر کی دونوں فطرتوں پر پیدا کیا ہوا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
ہر انسان کا فجور، ہر انسان کا تقوی اس کو پیدائش کے ساتھ الہام کر دیا ہوا ہے، اور یہی الہام پھر اس دیکھنے اور سننے اور عقل کی قوتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے، تو یہیں سے پھر معاملہ انسان کی زندگی کے فیصلے کا بدلنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو اندھا بہرہ کیوں کہا، گونگا کیوں کہا، جنہوں نے واضح آیات آنے کے بعد، نبی کی پاکیزہ سیرت سامنے ہونے کے بعد بھی اللہ کی کتاب کو، اللہ کی آیات کو، اللہ کے نبی کو، آخرت کے دن کو جھٹلا دیا، مذاق اڑایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ نے سبب اپنے نبی کو یہ بتایا کہ اے پیغمبر، تم سمجھتے ہو کہ یہ سنتے ہیں، یہ نہیں سنتے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں، ان کے دل ہیں، مگر یہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ اور جو کلام تم پڑھتے ہو نا، تو تمہارے اور ان کے درمیان اس کلام کے لیے ان کی آنکھوں پر پردہ اور کانوں میں ثقل ہو جاتا ہے، ڈاٹ پڑ جاتی ہے، وہ پہنچتا ہی نہیں ہم تک۔ فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں اے نبی ہماری آیات کے لیے بوجھل پن آ جاتا ہے، ڈاٹ بن جاتی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے۔ اور یہود تو صاف بولے کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو بولے غلاف میں اچھی طرح لپٹے ہوئے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کتنی بھی آیتیں سنا دو، کچھ بھی بتا دو، ہمارے اوپر اثر ہونے کا نہیں، ہمارے دل غلاف میں، قلوبنا غلف۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان جب نصیحت پر بار بار توجہ دلانے کے باوجود دھیان نہیں دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کے دل کو سخت بنا دیتے ہیں، وہ قساوت قلبی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سبب بنتا ہے حق سے محرومی کا، نصیحت سے محرومی کا، ایمان سے محرومی کا۔ یہ کچھ فطری اسباب۔ اس کے بعد قرآن مجید بتاتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں وہ بھی حق کو قبول کرنے میں ناکام رہتے ہیں، قاصر رہتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے ہو۔ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن دنیا کی مال و اسباب کی حرص، مال و متاع کی حرص، اور وہ تمام اسباب دنیا جن کو آزمائش کے طور پر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اور حق کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بے عقل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عقل والے بھی ہیں، اور ایمان والوں کو احمق سمجھتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرما دیا، سورہ بقرہ کے شروع کے 2 رکوع میں 20 آیتوں میں تینوں گروہوں کا ذکر ہے، مومنین، متقین، کافر، مشرک، منافقین۔ تینوں کا ایسا جامع ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور تینوں کی صفات بھی بیان کر دی، ان کے حق سے دور رہنے کی وجہ بھی بیان کر دی، سبب بھی بیان کر دیا، اور ان کے انجام سے بھی آگاہ کر دیا۔ کافر اور مشرکوں کے بارے میں اعلان فرما دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں پر مہر، آنکھوں پہ پردہ، کانوں میں ڈانٹ۔ عذاب عظیم کے سوا بھی ان کا کوئی ٹھکانہ اور مقام اور انجام نہیں۔ ان منافقوں کے بارے میں کہا
دعوت ایمان کا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اس کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، مگر اللہ جانتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو ایمان کا ناٹک کر کے، ڈرامہ کر کے اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ یہ ایسا کر کے دھوکہ نہ اللہ کو دے رہے ہیں نہ ایمان والوں کو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر مصیبت کیا ہے ان کی؟ وما یشعرون، سمجھ نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، ان کی سمجھ کو شیطان نے پلٹ دیا ہے، ان کی عقلوں کو اوندھا دیا ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، یہ ایک تعبیر قرآن مجید نے اختیار کی ایسے لوگوں کے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنی شاہ دلیل ان کے معبد میں ان کے سامنے رکھی کہ دیکھ لو اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہو وہ اپنی مدد پر بھی قدرت نہیں رکھتے، کوئی جا کے تمہاری مدد کرے۔ عام لوگ سمجھ میں آنے اور بات بالکل سامنے تھی، کھلا کھلا، بالکل ایسا واضح ثبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا کہ بد عقل انسان بھی اس کو ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے کہ جن کو ہم اپنا حامی، مددگار، مشکل کشا، دستگیر بنائے ہوئے ہیں، یہ تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکے تو ہمارا بچاؤ کیا کریں۔ لیکن ان کے جو پنڈے تھے، ان کے گرگے، جن کی دنیا اسی سے چل رہی تھی اور اسی کے اوپر وہ لوگوں پر راج کر رہے تھے اور اپنے پیٹ بھر رہے تھے اور اپنے خزانے بھر رہے تھے، وہ ایک دم انہوں نے ہڑبنگ کر دی کہ ارے اپنے معبودوں کی مدد کرو، دیکھو ابراہیم نے اپنے معبودوں کی توہین کر دی ہے، کہیں اس کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ اس کو قرآن مجید نے کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھا دیے گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی تھی، واضح ہو گئی تھی، مگر عقلیں اوندھی ہو گئیں۔ یہ عقل کا اوندھا ہونا کیا ہے؟ یہ عقل رکھتے ہوئے بے عقلی کیا ہے؟ عقل مند کون اور بے عقل کون؟ ہوشیار اور دانا کون؟ احمق اور جاہل کون؟ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ راوی، ترمذی شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو رہتا دنیا میں ہے لیکن اس دنیا میں عمل کرتا ہے کہاں کی دنیا کے لیے؟ موت کے بعد آنے والی دنیا کے لیے۔ وعمل لما بعد الموت، وہ عقل مند ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، دانا نفسہ ہو، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جس دنیا میں ہوں اس میں مجھ کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اور یہاں سے مجھ کو جس دنیا میں منتقل ہونا ہے وہ ہمیشگی کی دنیا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی حقیقت کو، اس دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل کرتا ہے کہاں کی دنیا کے لیے؟ موت کے بعد آنے والی دنیا کے لیے۔ عمل لما بعد الموت، موت کے بعد جو کچھ جہان آنے والا ہے اس کے لیے عمل کرتا ہے۔ والعاجز، بے بس، احمق، بے وقوف کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہ، جس نے اپنے خواہش نفس کی اتباع کی، اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلا، دنیا کے اندر دنیا کی نعمتوں میں مگن ہو گیا، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، اسی کے لیے جیا، اسی کے لیے مرا، رات دن اس میں اس طرح منہمک رہا، جیسے کہ سورہ تکاثر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر میں پہنچ جاتا ہے انسان اسی غفلت میں۔ العاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنی علی اللہ، اور اس حماقت اس کی یہ ہے
چیتا خواہش نفس کے پیچھے ہے اور انعام اور مغفرت اور جنت کی آرزو رکھتا ہے اللہ سے، اس کے لیے کرتا کچھ نہیں ہے، جبکہ وہاں صاف اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری زندگی رب کی بندگی میں اور نبی کے اتباع میں اور اس کی طرف سے آنے والی ہدایات کی پیروی میں گزرتی ہے تو یقیناً وہ وعدے پورے ہوں گے جو رب نے تم سے کیے، تم سے پہلے لوگوں سے کیے۔ لیکن جو اپنے نفس کو اپنا معبود، اپنا الہ بنا لے تو پھر اس کو تباہی کے سوا کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ آج اس امت کے بیشتر افراد اسی کا مصداق ہو گئے ہیں، پیروی خواہش نفس کی ہو رہی ہے، آرزو اور تمنا اللہ سے لگی ہوئی ہے کہ اللہ نقطہ نواز ہے، غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن یہ دیکھ ہی نہ رہے کہ اس کی کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ وہ بخشنے والا اور مہربان کس کے لیے ہے؟ الا من تاب وعمل صالحا، جو اپنی خواہش نفس کی بندگی اور رب کی نافرمانی سے پلٹے اپنے رب کی طرف اور اس نیک عمل کو اختیار کرے جو اس کے رب نے اس کے لیے پسند کیا ہے، تو پھر اللہ بخشنے والا مہربان۔ ابھی میرے سامنے آیات ہیں، یہ سورہ بقرہ ہے اور اس کا تیسرے پارے کا یہ 5واں رکوع ہے۔ رکوع نمبر 3 سے لے کر 7 تک ایک مخصوص مضمون چل رہا ہے اور وہ چل رہا ہے صدقے کا، مال کے بارے میں۔ پہلے تیسرے رکوع کے اندر اس کی تمثیل بیان کی گئی ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ اپنے مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے ایک دانہ، کمثل حبۃ، ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، اس سے اگی 7 بالیاں، ایک دانہ گرا زمین میں اس سے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلہ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک کے 700، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، 700۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، دگنا تگنا کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ اس میں پھر صدقے کا ذکر ہے اور اس کے احکام ہیں، مگر مجھ کو 5ویں رکوع کی کچھ آیات پر گفتگو اس وقت کرنا ہے۔ یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے کہ اللہ کی واضح صاف سچی ہدایات اور عقل و خرد کی صلاحیتوں کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے اور بہت سے ایمان والے ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود حق کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس میں سے جو تم کماتے ہو، اپنی کمائی میں سے، مگر کمائی کون سی ہونا؟ من طیبات، حلال پاک کمائی میں سے، اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور پھر وہ جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو، جس کو عشر کہتے ہیں۔ کمائی میں سے اللہ کا حق نکالنا، اس کے بندوں کا حق نکالنا، یہ زکوٰۃ اور کھیتی باغ وغیرہ میں سے، زمین سے اگنے والی فصلوں میں سے اللہ کا حق ادا کرنا، یہ عشر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ اور دیکھو اللہ کے راستے میں جب ایک تو مال خرچ کرنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ حلال ہو، پاک مال، حلال مال،
چاہے وہ کمائی کا ہو یا کھیتی کا ہو، زمین سے نکلا ہوا ہو، وہ پاک ہو حلال ہو۔ دوسرے، چھانٹ چھانٹ کر خراب نہ دو، خراب مال نہ نکالو چھانٹ کر۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، گندی چیزیں نہ نکالو اس کے راہ میں خرچ کرنے کو، حالانکہ اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم اس کو لینے والے نہیں، الا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ، شرما شرمی لے لو کہ بھائی دینے والا کوئی بڑا ہے یا رشتہ دار ہے تو لے لیے، ورنہ بولتے نا لوگ جی میں تو آ رہا تھا اس کے منہ پہ پھینک کے مار دینا، ایسی چیزیں دے دو۔ یہ شادی بیاہ کی رسموں میں اکثر ہوتا ہے، شادی بیاہ میں اکثر ہوتا ہے، یہ لوگ سستے کے ہلکے کے وہ لا کے رکھ لیتے کپڑے، پینٹ بشرٹ کے پیس، اب وہ ایک سسرے کو دیے، سسرا یہ چوڑا، اس کو تھان میں سے 2.5-3 میٹر لگتا، یہ 1 میٹر 20 پوائنٹ ہے، ٹیلر بولتا ہے اس میں تمہارا بیگ بھی نہیں بنتا، تمہاری ڈھیری تو بہت بڑی۔ اب پھر دیکھو گھر میں شروع ہوتے یہ ایسے دیے بولے چندے، فقیر سمجھے ہم کو، ارے فقیر سمجھنے کا کیا ہے، تم لائج فقیر بن، فقیر تھے بول کے تو دیے نا، وہاں دینے کا تمہارا کوئی حق نہیں تھا لینے کا، ان کا کوئی فرض نہیں تھا دینے کا، انہوں نے حماقت کیے دیے، تم نے جہالت برتے لیے۔ یہ الا ان تغمضوا فی، اب شادی کا موقع تھا، شرما شرمی میں لے لیے، گھر کو آ کے کھولے تو اب شروع ہو گئے۔ تم کو اگر دی جائے ایسی چیزیں جن کو تم پسند نہیں کرتے، الا یہ کہ تم شرما شرمی میں لینے پہ مجبور ہو جاؤ، تو اللہ کے راستے میں ایسا مال کیوں خرچ کرتے؟ اللہ کے راستے میں ایسا مال کیوں؟ اب دیکھو وجہ کیا آ رہی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ پہلی بات تو یہ جان رکھو کہ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو گے کہ اللہ اب ہاں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بول رہا ہے، وہ بھی اچھا مال خرچ کرو بول رہا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ وہ غنی بھی ہے حمید بھی ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور اپنی تعریف میں آپ محمود ہیں۔ تم اس کی کبریائی کا اعلان کرو نہ کرو، اس کی عظمت کو مانو نہ مانو، اس کے حکم کے آگے سر جھکاؤ نہ جھکاؤ، دونوں حالتوں میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، غنی بھی ہے حمید بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ لوگ یا تو ایمان نہیں لاتے، یا لائے ایمان تو پھر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 تقاضے ہیں، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا ہے کوشش کا حق ادا کرتے ہوئے، اور وہ کوشش 2 طرح پر ہے، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، جد و جہد کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، محنت کرتے ہو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ۔ اب یہ سب کچھ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، ایمان ہے، سب ہے، پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو ہاتھ کی بندش کے ساتھ ہاتھ بند جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا، جبکہ دیگر کاموں میں دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، پانی کی طرح روپیہ بہایا جاتا ہے، لیکن جب بات آئے نیکی کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کی، اور وہ بھی پاک مال، حلال مال، تو دل تنگ ہوتا ہے، مٹھی بند ہوتی ہے۔ شح نفس، یہ اصل روگ ہے، اور یہ روگ پھر کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، پھر شیطان سجاتا ہے، وہ ڈراتا ہے، ارے ٹھیک ہے
اتنا تم اپنا کمایا ہوا مال ایسا خرچ کریں گے اس غریبوں میں، یتیموں میں، اللہ کے راستے میں نیکی سمجھ کے، فقیر ہو جائیں گے نا تم کو. یعیدکم الفقر، وہ تم کو فقر سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے. جی یہ کیا حماقت ہے، بیوقوفی ہے. اتنی محنت سے کمایا ہوا مال زکوٰۃ دے دیے، عشر دے دیے، ہوگا. 2.5 روپے نکال دیے نا زکوٰۃ کے، 1 روپے نکال دیا عشر کا، بات ختم ہو گئی. اب کہاں سے دیتے رہیں گے؟ آدمی کے پیچھے 1000 خرچے ہیں. تعلیم ہے بچوں کی، اعلیٰ تعلیم. یہ قرآن حدیث کی تعلیم تو پھکٹ کی ہے، مسجد میں بھیجے، پھٹا ہوا پارا لے کے گئے، یاد سورہ فاتحہ یاد کر لیا، آخر کی 10 صورتیں، وضو کرنا آ گیا، وضو کی کچھ مسائل، نماز پڑھنا آ گیا، رکوع سجدہ وہ بھی آدھا ادھورا، اور اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں. کوئی ماں باپ پوچھتے بھی نہیں کہ تیرے کو مدرسے میں نماز کیسی سکھائے کیا. ماں باپ خود اس نہیں سیکھے ہوئے تو وہ کہیں کو اس کی پرواہ کریں گے کہ ان کی اولاد نماز کیسے سیکھ رہی ہے، کیا سکھایا جا رہا ہے ان کو نماز کے نام پر، دعا کے نام پر، وضو کے نام پر ان کو کیا بتایا گیا، غسل کے نام پر ان کو کیا سمجھایا گیا. یہ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ان چیزوں سے. ہاں اعلیٰ تعلیم جس کو یہ بولتے، اس کے لیے تو بچپن سے ہی ان کے پاس میں روپیہ پانی کی طرح بہتا ہے. 25,000 روپے سالانہ دے رہے ہیں اس بچے کے جس کو ابھی توحید کا کلمہ سکھانا ہے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بچہ بولنے لگ جائے تو اس کی زبان پر کلمہ توحید چڑھاؤ. کلمہ توحید چڑھاؤ اس کی زبان پر. ہمارے بچے بول رہے ٹام اینڈ جیری، جانی جانی، یس پاپا، پڑھ رہا. ماں باپ بھی خوش، رشتے دار آنے والے ان کے سامنے فخر سے پڑھنے لگا اس کو. پڑھ بیٹا. نہ اماں کو سمجھ رہی ہو نظم، نہ ابا کو سمجھ رہی. دادا تو دادا ہی چلے، وہ تو پہلے ہی انگوٹھا لگاتے آ رہے بیچارے، اور انہوں بھی خوش ہو رہے. کیا تو یہ پڑھ رہا ہے. مگر کوئی بچہ مدرسے سے آئے، نہ ماں لے کے بیٹھتی، نہ باپ پوچھتا، نہ دادا پکڑتا کہ بیٹا آج مدرسے میں ذرا بتاؤ کون سی صورت یاد کی ہے، کون سی حدیث یاد کی ہے، کون سا مسئلہ یاد کیے، دین کے بارے میں کیا بات ہے. نہیں، کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. نہ بچوں کو ہے غرض، نہ والدین کو، نہ مردوں کو، نہ عورتوں کو. بس ہر ایک کی فکر، ضرورت، منشا، خواہش، تمنا، آرزو، حسرت کیا ہے؟ یہی دنیا کا مال و اسباب. گھر میں کوئی تقریب ہو جانے دو، دیکھو اس پر کیسا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہر آدمی اپنی پسند کی شاپنگ کرتا ہے، اور اس پر باقاعدہ گھر والے بھی پوری فراغ دلی کے ساتھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں ایک دوسرے کو. اگر چھوٹا بھائی دولہے کا وہ ضد کر رہا، نہیں میرے کو تو 2200 کے جنس ہونا، تو اماں بھی بولتی جان دینا اب تیری شادی ہے نا، کوئی روز روز تھوڑی سی، پہلی بار تو بول رہا دے دے. یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا اسلام. خوش ہوتے ہیں ایسا کر کے، فخر کرتے ہیں اور اس کو محبت سمجھتے ہیں، خاندان کی حفاظت سمجھتے ہیں. اس کو بڑا خیال ہے خاندان والوں کا. اگر خیال ہے نا خاندان والوں کا تو پھر یاد رکھ کہ جو خیال تو رکھ رہا ہے ان کا،
اس خیال سے آخرت میں کچھ بات بننے والی نہیں، بلکہ کل یہی خاندان کو تو کیا بولے گا، اے اللہ میرے پورے خاندان کو میرے بدلے فدیے میں لے کے جہنم میں پھینک دے، میرے کو بچا لے۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، جس خاندان میں، جس قبیلے میں انسان پناہ لیتا ہے نا، اور جس کی وجہ سے اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے دنیا میں، کل یہ بیوی، بچے، مال، اسباب، سونے چاندی، یہ پورا خاندان اللہ سے خواہش کرے گا، بندہ اس سب کو ڈال دے میرے بدلے جہنم میں، میرا معاملہ کلیئر کر دے، مجھ کو نجات دے دے، مجھ کو چھٹکارا دے دے۔ یہ صورتحال ہے۔ دیکھو ذرا سی تقریب ہونے دو، گھر میں ہر ایک کا ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے، ڈیمانڈ، تمنا نہیں، تمنا کوئی بھی نہیں کرتے آج کل، ڈیمانڈ رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچیوں کی ڈیمانڈ رہتی ہے، مجھ کو وہ والا ہونا تو ہونا۔ اور ادھر جب بات اللہ کے دین، نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کی آئے تو سارے کے سارے روکنے والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم تیرے کو نہیں روک رہے، نیکی کا کام ہے، مگر ایسا تھوڑی چلتا، اپنے پیچھے اور بھی ذمہ داریاں ہیں نا۔ اب کل کلا کو تیرے بچے جوان ہونے والے، ان کی شادی بیاہ کرنا ہے، ان کی شادی بیاہ کرنا ہے۔ کیا زبردست خطرناک مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اس کی بھی یہاں پر اس کے آگے والے رکوع میں، کہ دیکھو ذرا جن کے لیے تم یہ سب انتظام کرتے ہو تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ اَيَوُدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیسی مثالیں دے دے کر سمجھائے اللہ تعالیٰ نے بندوں۔ اللہ کتنی خواہش رکھتا ہے بندوں کی ہدایت، وہ بندے ہیں کہ بھاگ رہے ہیں۔ کیا مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کیا پسند آتا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، کسی کو یہ خواہش ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، ان تکون لہ جنتن، باغ کائے کا ہو، من نخیل، کھجور کا، وعناب، اور انگور کا، اور اس کے نیچے نہر بہہ رہی ہو، اور اس میں ہر طرح کے پھل اور میوے بھی ہوں، اور آ گیا اس پہ بڑھاپا، اور اس کی اولاد ہے ضعیف یعنی چھوٹی کمزور، اور تب آ پڑا اس باغ پر ایک بگولا، ایک آفت آ گئی جس میں آگ لگی تھی، اور پھر آگ نے وہ باغ جلا کر خاک کر دیا۔ یوں سمجھاتا ہے اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر تاکہ تم غور کرو۔ یعنی اگر بچوں کی فکر ہے تو سوچو اگر موت آ جائے تو پھر بچوں کا کون ہے پالن ہار، کون آسرا ہے؟ یا بچوں کے لیے تم نے اثاثہ جمع کیا، اب 35 سال تک پڑھتے رہے، 36 سال میں شادی کرے، جاب تو بڑی لگ گئی، 36 سال میں شادی کرے، اولاد ہوئی 5 سال کے بعد، 42 کا ہوا، بچہ ابھی 1.5 مہینے کا، اب یہ بڈھا ہوئے تک انہیں 7ویں 8ویں تک مشکل سے پہنچتا، وہ تو ہے ہی نہیں نا، اب اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے، اعلیٰ تعلیم، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ اب یہ جمع کر تو لیا اس نے، اب یہ آ گیا 70 میں، اور پہلا بیٹا جو پیدا ہوا وہ ہے ابھی 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، اب اس نے خوب جمع تو کر لیا، وہ 10 سال کا بچہ، اور یہ حضرت ٹپک گئے، ان کو آگے بیٹھے بیٹھے اٹیک، اب وہ پوٹا 12 سال کا ہے، 11-12 سال کا ہے، اب وہ کاروبار سمجھتا نہیں، کچھ نہیں،
اب یا تو ماموں آ جاتا کھانے کو، نہیں تو چچا ہے تیچ یہ اسی نے جوڑا تھا اپنی اولاد کے لیے۔ یہ ہوتے ہیں دنیا میں، کل بھی ہوتے رہے ایسے معاملات، آج بھی، اور رب سمجھا رہا ہے، کھول کر مثال دے کر بیان کر رہا ہے۔ یہ دنیا کو ترجیح دینے کا نتیجہ ہے۔ اپنی عقل پر پردہ ڈال لیتے ہیں جو لوگ، ان کی عقل کو شیطان اچکتا ہے اور پھر وہ ڈراتا ہے تنگ دستی سے۔ یعیدکم الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو فقر اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تم کو پھر بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں شادی بیاہ کے لیے، ولیموں کے لیے لاکھوں روپیہ قرض اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، ان کو اپنی حسرت، اپنی عورتوں کی حسرت، اپنے خاندان والوں کی خواہش پوری کرنا ہے۔ اب گنجائش نہیں بھی ہے تو بھی وہ کیا کریں گے؟ قرض لے لیں گے، مگر وہ ساری چیزیں پوری کریں گے۔ اور جن کو خوش کرنے کے لیے یا جن پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے کریں گے نا، ان کی حالت یہ ہے ان رشتہ داروں کی اور ان اعزاء اقارب کی کہ وہ موت کے آخری لمحات میں پہنچ جائے آدمی تو دیکھنے تک کو بھی نہیں آتے، اور آئے بھی تو کسی فائدے کے نہیں، کیونکہ نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، آ کے خالی مشورے دیں گے یا پھر دکھاوے کا رونا روئیں گے، چلے جائیں گے، نہ دعا دیں گے نہ دعا کرنی آتی ہے۔ اب پھر کیسا شیطان دیکھو ڈال رہا ہے تباہی میں۔ ارے ڈاکٹر نے جب بول دیے تھے کہ تیرے بابا بچتے نہیں، آئی سی یو میں رکھ کے، وینٹیلیٹر پر رکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، خالی ڈاکٹر بل بنائے گا۔ ایک آدھا اللہ کا بندہ ایماندار ڈاکٹر ہے، اس نے دیکھ لیا کہ بھائی کنڈیشن اچھی نہیں ہے مریض کی بھی اور مریض کے گھر والوں کی بھی، اور بہت خرچہ ہو گیا، وہ بول دیتا اکیلے میں لے کے چلے جاؤ۔ ہاں بڑے بھائی کو پوچھنا پڑا، بھیا کیا ڈاکٹر ایسا تھا، تیرے کو معلوم نہیں ہے، آپا کو معلوم ہوا نا اپنی چمڑی ادھیڑ دیں گے کہ تم ڈر گئے حرام خور، تم باپ کے مال پہ تمہاری نگاہ ہے، باپ کو مار ڈالے تم نے۔ یہ زیادہ تر لوگ جو مرے تک آئی سی یو میں رکھ رہے نا، ان کی یہی سوچ ہے، خاندان والے نام رکھیں گے، تم پیسوں کو ڈرے، تم کو باپ کی جان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، پیسے کے واسطے ڈرے تم۔ یوں تباہ کرتا اللہ، جان بھی لیتا پیسہ بھی خراب کرتا۔ آخر وہ لاش جو ڈاکٹر کے بولنے پر 60-70 ہزار کے بعد ہی ہاتھ میں آنے والی تھی زندہ، اس کو آخر میں 2.5-3 لاکھ دے کے مردہ لے کے آتے۔ احمق ہے کہ نہیں؟ حماقت میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ قرضہ لے کر شادی بیاہ کے لیے کیا سنتیں ادا کرتے ہیں، بے حیائی کے کام انجام دیتے ہیں، بے حیائی کے پورے، عورتوں مردوں کا مخلوط مجموعہ جو کہ حرام ہے، سیکشن بنے ہوئے الگ الگ، ادھر لیڈیز ادھر جینٹس، مگر مرد عورتیں نہیں ہیں نا، لیڈیز اور جینٹس ہے، تو لیڈیز جینٹس میں تو چلتا نا، مرد عورت رہے تو تھوڑا سوچنا پڑتا، لیڈیز اور جینٹس میں تھوڑی اتنا وہ رہتا زیادہ، وہ تو ایک جیسے رہتے، مرد و خواتین ہوں تو پھر تھوڑا سا مسئلہ دیکھنا پڑتا دین کا کہ بھئی خواتین الگ رہنا مرد الگ رہنا، لیکن لیڈیز جینٹس سیکشن ہو تو پھر تو وہ سیکشن ہی ہے، وہ تو سیکشن ہی ہے۔ پھر خاص رہتے وہ اس میں آئے ہوئے، ان کا سلیکشن کیا رہتا ہے یہ سیکشن میں؟ لیڈیز سلیکشن، کھانا دینے کو،
کھانا دینے کے واسطے. الشیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، فقر اور فاقے سے، اور ساتھ میں وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جبکہ اللہ تم سے وعدہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تم سے کیا وعدہ لے رہا ہے؟ مغفرت کا اور اپنے فضل کا. واللہ واسع علیم. اور اللہ وسعت والا، کشادگی والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اب آ رہی ہے وہ آیت جو ان 4-5 رکوع کے اندر یہ جو سارا مضمون بیان ہوا ہے نا، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے، آخرت پر یقین رکھتے، اور اللہ کے راستے میں اپنے مال، پاک مال، حلال مال خرچ کرتے ہیں، رات دن خرچ کرتے ہیں. امیل لما بعد الموت، وہ جو حدیث مبارکہ میں اپنے موت کے بعد آنے والی زندگی کو یاد رکھتے ہیں، وہ کہ وہاں کے لیے مجھ کو جمع کرنا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو اللہ کی یاد پر بھروسہ ہوتا ہے، ان کو اللہ کے وعدے پر اعتبار ہوتا ہے، وہ اللہ کے اجر و انعام کے حریص ہوتے ہیں. اس لیے ان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا مشکل اور بھاری نہیں جاتا. اور جو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ مال بھی تباہ کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی برباد کرتے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اور اپنی آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ عقل رکھتے ہوئے بھی، آنکھ رکھتے ہوئے بھی، سنتے ہوئے بھی. یؤتی الحکمت من یشاء. آنکھ دی گئی سب کو ہے، کان دیے گئے سب کو ہیں، عقل سب کو عطا کی گئی ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو سمجھ دی گئی، یؤتی الحکمت، سمجھ، حکمت، دانائی، عقل مندی کیا ہے؟ عقل انسان کی اگر رب کی ہدایت سے آزاد ہے تو پھر شیطان کی رہنمائی میں ہے، اور شیطان اسی چیز سے ڈرائے گا اور اس کو بیوقوفی قرار دے گا کہ ایک آدمی اپنی محنت سے کمایا ہوا مال غریبوں اور محتاجوں اور اپنے غریب رشتہ داروں اور بے کس رشتہ داروں میں بس بانٹتا پھرے. عقل مند وہ کہلائے گا جو اپنی اولاد کے لیے جوڑ جوڑ کر رکھے، جمع کر کے رکھے، یا اپنے لیے جمع کر کے رکھے. ایاسب مالہ اخلدا. یہ گمان بھی اس کو چڑھ جاتا ہے پھر کہ یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یا یہ مال اس کو ہمیشگی عطا کرے گا. یا ایاسب ان مالہ اخلدا. یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ عقلی اور بے عقلی. یؤتی الحکمت من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے سمجھ عطا کرتا ہے. اور سمجھ کسے عطا کرتا ہے؟ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. بخاری مسلم کی روایت. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. ہم اسی سمجھ سے محروم ہیں، اس لیے ہم کو نہ دین سمجھ میں آتا اچھی طرح، نہ اس پر عمل کرنے کی ہم کو ہمت اور توفیق اور صلاحیت نصیب ہوتی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء. سمجھ اور دانائی عطا کرتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو سمجھ ملی اس کو بڑی خوبی ملی، بڑی دولت ملی. مگر پھر بات آ کر قرآن مجید دیکھو کیا انداز ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. یہ سب تو ہے، ہم نے واضح کر دیا ہے عقل مندی کیا ہے، بے عقلی کیا ہے، اصل خیر کیا ہے، اصل دولت کیا ہے. مگر نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں. عقل والے، عقل بخشی سب کو گئی، آنکھ دی گئی سب کو، کان دیے گئے سب کو. سب کی آنکھ دیکھتی ہے، سب کے کان سنتے ہیں، سب کا دماغ، سب کی عقل سوچتی ہے. لیکن جس کو یہ سمجھ نہ ملی
اللہ کے دین کی، آخرت کی، وہ اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بے عقل بھی ہے، احمق بھی ہے۔ آج ہماری یہی سمجھ ہم سے چھینی ہوئی ہے۔ دین کے معاملے میں ہم اس سمجھ کو نہیں جانتے، نہ اس سمجھ کو ہم اختیار کرتے ہیں، بلکہ یہاں ہم خالص دنیا پرستانہ نقطہ نظر سے سوچیں گے ہر بات، تاجرانہ نقطہ نظر سے۔ یہ چیز ہماری ساری خرابیوں، گمراہیوں اور ایمان کی دولت سے محرومی کا سبب ہے۔ ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ارے اتنی محنت سے ہم نے بیج ڈالے، کھاد ڈالے، پیسہ خرچہ کرے، اب عشر کتنا لینا؟ بھائی 10واں حصہ ہے، بارش کے پانی سے ہے تو اگر تم نے پانی پر بھی پیسہ خرچ کیا تو اللہ نے اس میں بھی رعایت کر دیا، پھر 20واں حصہ دینا ہے۔ 20 کلو میں 1 کلو، 20 روپے پہ 1 روپیہ، نہیں تو 10 کلو پہ 1 کلو، 10 روپے پہ 1 روپیہ۔ ارے باپ رے باپ، یہ تو 4 لاکھ پہ بہت ہو رہے پھر، اور وہ خرچہ ہوا تو میرا خرچہ ہوا 20,000 کی کھاد لگی، 1 لاکھ سالدار کو جائیں گے سال کے۔ یہ کون پوچھتا ہے معلوم ہے؟ یہ منافق کی پہچان ہے۔ جبکہ تمام ائمہ کے نزدیک عشر جو نکلے گا نا، جو بھی جتنی فصل ہاتھ آئی ہے اس پوری پہ نکلے گا، خرچہ نکالے بغیر، کھاد کا، نوکر کا، پانی کا، سالدار کا خرچہ نکالے بغیر جتنی فصل آئی ہے ہاتھ کٹنے کے ساتھ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، حق نکالو اس کا کٹائی کے دن، بغیر عشر ادا کیے کہ گھر میں فصل لانا بھی نیکی، ایمان اور تقوی کے خلاف۔ اور اگر نہیں دینے کی نیت ہے تو پھر تو پوری فصل ہی حرام ہے، گندی اور ناپاک ہے وہ فصل۔ مگر ہم تو جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، ہم ہیں جوڑ توڑ کے ماہر۔ یعدکم الشیطان، ہم کو شیطان نے وعدہ دیا ہوا ہے۔ یعدکم، وعدہ بھی ہے، ڈراوا بھی، دونوں معنی ہیں۔ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے سبز باغ کا، حالانکہ وہ اس کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ تو اصل میں تم کو ڈراتا ہے تنگ دستی سے، اور پھر اس کے ذریعے تم کو خواہش کی طرف، بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ اگر اس کے راستے میں تم اپنا پاک اور حلال مال خرچ کرو جو اسی کا دیا ہوا ہے، اللہ تم کو پھر گناہوں کی بخشش کا مژدہ سناتا ہے، اللہ تم کو اپنے فضل کا مژدہ سناتا ہے۔ صحابیات کا کیا معاملہ تھا؟ صحابہ اکرام تو تھے ہی تھے، عورت ذات ذرا چھوٹے دل کی ہوتی ہے، کم ظرف ہوتی ہے، حریص ہوتی ہے مال و متاع کی، سونے چاندی کی، زیورات کی، مگر صحابیات نے کبھی مردوں سے پیچھے رہنے کا ریکارڈ قائم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جب بھی اللہ اس کے رسول کی طرف سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم ملا، انہوں نے اپنا اثاثہ اللہ کے راستے میں لٹا دیا، اللہ کے راستے میں۔ اب وہ بھی صحیح رہنا، مگر ایک تو اللہ کا راستہ جو ہم بول رہے وہ اللہ کا راستہ ہی رہنا۔ آج بہت سے راستے پیدا ہو گئے دین کے نام پر، اللہ کے راستے کے نام پر، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب لے اڑ رہے لوگ، وہ بھی صحیح رہنا، پھر نیت صحیح رہنا۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کے وعدے پر اعتبار کرے، اللہ کے عطا کیے ہوئے پاک مال میں سے دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے۔ وما تنفقوا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو کچھ بھی تم نظر منت مانو گے اللہ کے لیے، اور نظر صرف اللہ کے لیے ہی مان سکتے ہیں، کسی اور کے لیے نظر ماننا شرک ہے، منت ماننا شرک ہے۔
تو اللہ اس کو جانتا ہے، تم کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسی سلسلے میں وہ حکم بھی دے دیا گیا ہے کہ صدقات کو ایذا پہنچا کر تکلیف دے کر ضائع مت کرو اور دکھاوا مت کرو۔ سب سے پہلے 3 جو جہنم میں جانے والے ہیں ان میں ایک وہ مالداری ہے نا، جس کو اللہ نے بہت دنیا کا مال و اسباب دیا تھا، اور جب اللہ کے پاس پہنچا اللہ نے پوچھا میرے بندے اتنا تجھے دنیا کا اسباب اور نعمتیں عطا کی تھی، بتا کیا کیا؟ تو کہے گا پروردگار تو جانتا ہے میں نے رات دن تیری راہ میں خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی، مسجدیں بنوائیں، مدرسے بنوائے، بیواؤں کی خبر گیری کی، بیواؤں کی پرورش کی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے نا، انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے نہیں کیا کہ تو میری رضا چاہتا تھا، بلکہ تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تیری سخاوت کا چرچا ہو۔ سو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے دیا جا چکا ہے، لوگوں نے تیری موت کے بعد بھی تجھے برسوں تک بہت یاد کیا ہے سخاوت کے نام پہ۔ اب یا تو ان سے اپنا صلہ لے لے، ورنہ میرے پاس تو میری بخشی ہوئی نعمتوں کے صلے میں تیری اس جرم کی وجہ سے جہنم کے سوا کوئی جگہ نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان 4-5 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہیر پھیر کر بیان کی۔ اسی میں سود کا بیان بھی آیا ہوا ہے، جس کو عقل مند لوگ مال کا بڑھنا سمجھتے۔ عقل مند اور بیوقوف کا فرق یہ ہے، بہت گہری آیتیں ہیں، ان پر آدمی چاہے تو کئی خطبات جمعہ میں گفتگو کر سکتا ہے۔ میں نے ایک سرسری طور سے یہ بات بطور یاد دہانی کہ ہم اس طرز پر بھی سوچیں کہ کیا ہم واقعی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد ایک مومن کی طرح آمنا صدقنا سمعنا واطعنا کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ طاقت، یہ قوت، یہ صلاحیت ہمارے اندر ہے جیسی صحابہ کرام میں تھی، جیسی صحابیات میں تھی؟ ان کو جسم کے، مال کے اعتبار سے جب جس طرح کا حکم ملا انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کے لیے تیار ہیں، ہم نے سن لیا ہے، اطاعت کے لیے تیار ہیں، حالت چاہے جو بھی ہو۔ انہوں نے کبھی حالت کا بہانہ نہیں بنایا۔ کئی سیرت کے روشن باب کھلے ہوئے جہاں صحابہ اکرام کی صرف جان اور بہادری ہی کی نہیں بلکہ مال کو اللہ کی راہ میں لٹانے کی بھی ایسی اعلیٰ عرفہ روشن مثالیں ہیں کہ جن کا بیان اگر آدمی کرنا شروع کرے تو ہفتوں بھی ختم نہیں ہوتے، اور مرد ہی نہیں، عورتیں تک اس میں اتنی آگے تھی۔ وہ ایک صحابیہ کا تو گزشتہ خطبے میں ذکر آئے گیا تھا، جو اپنی بیٹی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کے بچی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو کہا پھر کیا تم پسند کرتی ہو کہ ان سونے کے کنگنوں کی جگہ اس کے ہاتھ میں جہنم کے آگ کے کنگن پہنایا جائے؟ کہا بالکل نہیں اللہ کے رسول، اور اس نے وہ کنگن اتار کر اللہ کے رسول کے حوالے کر دیے۔ اس نے وہاں پر ہماری طرح عقل نہیں لڑائی، اپنے ٹیلنٹ کا استعمال نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ایمان کا استعمال کیا، اس نے اپنے عقیدے کا استعمال کیا، اس نے اپنے رب پر اپنے بھروسے کا استعمال کیا، اس نے آخرت پر یقین کا استعمال کیا کہ وہ چیز جو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہو اس کا نہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے صحیح نہیں کہا تھا، زکوٰۃ کا پوچھا تھا، وہ چاہتی تو کہہ دیتی یا رسول اللہ اس کی زکوٰۃ کتنی ہوتی بتا دیجیے میں ادا کر دوں، اس نے رکھنا ہی پسند نہیں کیا۔ عقل اور بے عقلی کا فرق یہ ہے، ہم اس اعتبار سے انتہائی بد دماغ، بے عقل، پاگل، اور اس اعتبار سے ہم بہت ٹیلنٹڈ، بڑے ہوشیار، بڑے 99 کا پہاڑا پڑھنے والے ہم۔ اب سوچ لو ایمان کے دعوے کے ساتھ
ان آیات اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں عقل مند ہم وہ بننا چاہتے ہیں جن کو رب عقل مند کہہ رہا ہے، یا عقل مند ہم وہ بننا چاہتے ہیں جن کو یہود، نصارہ، منافق اور کافر عقل مند کہتے سمجھتے، اور خود بھی اپنے آپ کو وہ اسی طرح عقل مندی کے دائرے میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کی بے عقلی سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں وہ عقل، وہ شعور عطا فرمائے جو اس نے اپنے نیکوکار بندوں اور ایمان والے بندوں کو عطا فرمایا تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔